بابا ہنا ہال میں سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ معتصم خان اپنے ہی لبوں میں بڑبڑائی۔ معتصم ہنا کو لیے ابھی ہاسپٹل سے لوٹا تھا کہ ہال میں داخل ہوتے ہی اونچی آوازوں کو سنتے، سامنے نظر آتے انجان چہرے کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ہنا کی آواز سن کر دلاور صاحب اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تو معتصم ہنا کی جانب پشت کیے بیٹھے۔ شاہزر اور حبیبہ بیگم بھی ہنا کی آواز سن کر اپنی اپنی جگہوں سے کھڑے ہوئے اور پلٹے۔ بابا ہنا نم ہوئی آنکھوں سے اپنے بابا کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ دلاور صاحب کو دیکھتے ہی معتصم کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتی ہوئی ان کی جانب بھاگی تھی کہ پیچھے معتصم اپنے خالی ہاتھ کو دیکھتا زور سے اپنے جبڑے کھینچتا وہ ہاتھ کی مٹھی میں کھینچ گیا تھا۔ بابا ہنا ان کے سینے سے لا کر رونے لگی کہ دلاور صاحب نے زور سے اسے اپنے سینے میں کھینچا تھا۔ رات کے 12 بجے گھر کے سبھی افراد سو گئے تھے۔ بس اس وقت ہال میں شہزاد صاحب، ارم بیگم اور ہنا کی فیملی موجود تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ دلاور صاحب نے اسے اپنے سینے سے الگ کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہو؟ ہنا سو کرتی ہوئی بولی اور پھر ایک بار پھر ان کے گلے لگی تھی۔ میں آپ کو بہت مس کیا اور میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، ناراض بھی ہوں۔ ہنا ان کے گلے لگی تھی۔ سب سے انجان اپنے شکوے شکایت کرنے لگی تو وہاں موجود سبھی افراد سوائے معتصم خان کے سب مسکرانے لگے کہ اچانک شاہزر کی نظر اس کے ہاتھوں میں بندھی پٹی کی جانب گئی تھی، جس سے پل بھر کے لیے اسے اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ اس کے مسکراتے لب سگڑے اور چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تر آئی تھی۔ غصے سے سرخ ہوئے چہرے سے بنا اس کی جانب وجہ پوچھے معتصم کی جانب مڑا اور وہیں کھڑا دلاور صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ شاہزر خان، اپنے جذبات کو قابو میں رکھو۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کہا تھا نا میری بہن کو ذرا بھی تکلیف دی تو تمہاری سانسیں کھینچ لوں گا۔ لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا معتصم نزدیک ہوتے ہوئے زور سا ہاتھ کا مکہ بناتے ہوئے معتصم خان کے بائیں گال پر اتنی زور سے دے مارا کہ وہ 2 قدم لڑکھڑا کر رہ گیا تھا۔ نیچے کی جانب جھکا اور اس اچانک افتاد پر سب بوکھلا کر ان کی جانب دیکھنے لگے۔ معتصم ارم بیگم کو دیکھ کر چلائی تھی کہ شہزاد صاحب تڑپتے ہوئے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولے تھے، کیا ہو گیا؟ سیدھے ہوتے ہوئے انہیں ہاتھ سے اشارہ کرنے سے وہیں رکنے کو کہا تھا۔ کوئی بیچ میں نہیں آئے گا، یہ میرا اور میرے سالے کا معاملہ ہے۔ معتصم خان نے منہ میں گھلتے ہوئے خون کے فرش پر تھوکتے ہوئے شاہزر کی سرخ ہوئی نیلی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ دلاور صاحب کے ساتھ لگی ہنا نے اپنی نیلی آنکھوں کو پھیلا کر معتصم خان کی جانب دیکھا جو خون خوار نظروں سے شاہزر کو گھور رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو تکلیف دینے کی؟ میں نے تجھے منع بھی کیا تھا چوٹ پہنچانے کی۔ ایک بار پھر اس کی جانب بڑھتا ہوا اسے کالر پکڑتا ہوا روبرو کرتا ہوا دھاڑا تھا کہ خاموش کھڑا اس کی رحم و کرم پر چھوڑ گیا تھا۔ اگر چاہتا تو پال میں بھی شاہزر خان کو اس کے کالر سے پکڑنے کی اس کے جرم میں اس کو سزا دے سکتا تھا، لیکن خاموش تھا تو اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی جس طرح اپنے بھائی کے لیے اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی ابھی اس کے لیے اپنے بھائی کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے۔ شاہزر چھوڑو اسے۔ دلاور صاحب شاہزر کو دیکھ کر دبی دبی آواز میں گھرائے تھے، نو بابا، اس نے ہماری گڑیا کو چوٹ پہنچائی ہے جسے آج تک ہم نے ایک کھروچ نہیں آنے دی اور پھر اسے میں نے آج نہیں چھوڑوں گا۔ شاہزر غصے سے تل ملا کر بولا۔ شاہزر نے ایک اور مکہ معتصم کے گال پر مارا تو دلاور صاحب کے ساتھ لگی ہنا جو بت بنی کھڑی سارا تماشا دیکھ رہی تھی، معتصم کو خاموشی سے مار کھاتا دیکھ کر اس کے لب کچھ پل کے لیے ساکت ہوئے تھے اور پھر اسے دیکھ کر تو دل کو کچھ ہوا تھا۔ اسے معتصم پر اس وقت غصہ آیا کہ وہ کیوں خاموشی سے کھڑا اس کے بھائی سے مار کھا رہا ہے۔ بھیا! معتصم کے پھٹے ہونٹوں سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھ جب اس سے رہا نہ گیا تو وہ بھاگتی ہوئی ان کے قریب آئی اور معتصم کے گریبان پر رکھے شاہزر کے ہاتھ کو اس نے پکڑ کر اسے دور دھکیلا تھا۔ انہوں نے مجھے چوٹ نہیں پہنچائی، یہ سب میری اپنی لاپرواہی کی وجہ سے ہوا۔ ہنا شاہزر کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی گویا گڑیا تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں، میں سب جانتا ہوں کہ نہ ہی اس سے ڈرنے کی وجہ سے تم ایسا کہہ رہی ہو۔ ہنا کو بار بار معتصم کی جانب دیکھ کر شاہزر ہنا کے چہرے پر رخ اپنی جانب کرتا ہوا پیار اور نرمی سے بولا تھا، بھیا میں جھوٹ نہیں بول رہی، الٹا یہ تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے پٹی کروانے کے لیے۔ ہنا دوبارہ معتصم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تو ہنا کو اپنے حق میں بولتا دیکھ کر معتصم کے لب مسکرائے تھے۔ سن لیا سالے صاحب؟ معتصم کو ہنا کی کمر سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگاتے زبانی انداز میں کہا تو شاہزر ہنا کی کمر میں اس کا ہاتھ دے کر مٹھیاں پیچھتا ہوا معتصم خان کو اپنی سرخ ہوئی آنکھوں میں دیکھتا وہاں سے باہر کی جانب
نکلتا چلا گیا تھا کہ ہنا کی پیچھے کی جانب کیے اپنے بھائی کی پشت کو اپنی آنکھوں سے اوجھل ہونے تک دیکھتی رہی تھی۔ شاہزر غصے سے بھڑکتا وہاں سے باہر کی جانب آیا اور اپنے بالوں اور چہرے پر بار بار ہاتھ پھیرتا اسے غصہ کم کرنے کی کوشش کرنے لگا، جو نہ جانے کیوں معتصم خان کو دیکھ کر اسے آ جاتا تھا، خود بخود اود آتا تھا۔ وہ اسے کنٹرول سخت نفرت تھی معتصم خان کی مسکراہٹ سے، اور جب وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے اس کی بہن پر اپنا زبردستی حق جتاتا تھا تو اسے جان مارنے کو دل کرتا تھا۔ شاہزر خود کو پرسکون کرنے کے لیے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر لان کے طریقے سے روشن ہوتے ہوئے جلتے شعلے پر گئی تھی کہ شاہزر کے قدم خود بخود اس شعلے کی جانب گئے تو اس گھر کی شریف زادی سگریٹ پیتی ہے۔ وہ اپنے موبائل کی روشنی وہ عائشہ کے چہرے پر مارتا ہوا اس کے سامنے موجود وجود کو سیکنڈ میں پہچان گیا تھا۔ عائشہ جو خود میں مگن اپنے اندر کے بڑھتے ہوئے غم کو سگریٹ کے اندر کے ساتھ پھونکتے ہوئے سلگا کر کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ منٹوں میں لگی ہوئی تھی۔ اچانک آنکھوں پر لائٹ پڑنے پر اس کی آنکھیں چندیا گئی تھی کہ بھاری آواز پر اس نے گھبراتے ہوئے ہاتھ کی انگلیوں میں دبی سگریٹ کو نیچے پھینکا اور خود کو فوراً سے بھاگ نکلنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سگریٹ شوق سے پی رہی تھی یا کسی کی یاد میں اپنا نازک سینہ جلا رہی تھی؟ موبائل کی لائٹ اس کے وجود پر سے ہٹاتا ایک سائڈ پر کرتا اس کی ہیزل ہنی سرخ ہوئی آنکھوں میں دیکھتا ہوا پوچھنے لگا کہ ہنا؟ عائشہ ہنا کے بھائی کو اپنے قریب سامنے دیکھ کر غصے سے بھڑ تھی۔ آپ سے مطلب مسٹر، اور یہ کون سی بدتمیزی ہے؟ آپ میں کوئی پرائیویسی نام کی چیز بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ جہاں مرضی وہ اٹھا کر چل دیے۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے، اتنا ہی اپنی پرائیویسی کا خیال ہے تو اپنے کمرے میں رہ کر اپنے شوق پورے کریں۔ میڈم یہاں کھلے عام پینے کی بجائے اپنے کمرے میں کسی کونے میں بیٹھ کر پیتی۔ اب ہوتے کون ہے مجھے مشورہ دینے کے لیے؟ میں مرضی جہاں مرضی بیٹھ کر پیوں۔ وہ اپنے چہرے کو سخت کیے ہوئے تاثرات سے جائے اپنے لبوں کو پیستی ہوئی لفظوں کو دباتی ہوئی اپنے سامنے کھڑے اس خوب رو نیلی آنکھوں والے مرغوب شہزادے کو دیکھتی ہوئی بولی تھی کہ شاہزر اس کے چہرے پر چھپ ہونے پر اپنی نیلی گہری آنکھوں میں اس کا جائزہ لیا تھا۔ سر کو یلو حجاب سے کور کیے، نیچے وائٹ اور یلو کمبو کا نائٹ ڈریس پہنے دبلی پتلی وہ لڑکی اسے 20-30 سال کی لگی تھی۔ کب سے پیتی ہو سگریٹ؟ تمہارے گھر والوں کو اس بات کا پتہ ہے؟ شاہزر اسے دیکھتا ہوا پرسوچ انداز میں بولا تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ سب پوچھنے والے؟ اور میرے گھر والوں کو یہ سب پتہ ہے کہ نہیں؟ اس کی فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں۔ مہمان ہیں تو مہمانوں کی طرح رہیں، دوسروں کی زندگیوں میں ٹانکا چکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ نے اسے سخت لفظوں سے انتہائی بدتمیزی سے بولتی وہاں سے جانے کے لیے پلٹی کہ شاہزر خان نے اسے بازوں سے پکڑتے ہوئے اپنی جانب کھینچا تھا۔ میرے سامنے اپنے دوست کو اپنے لہجے کو درست رکھ کر بات کیا کرو، ایک لڑکی اتنی بدتمیزی سے مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا۔ شاہزر خان اسے اپنی ہیزل ہنی آنکھوں میں گھورتا غصے سے شدت سے بولا تھا۔ میں ایسے ہی بات کرتی ہوں انجان لوگوں سے۔ آپ کو میری بدتمیزی ہضم نہیں ہوتی تو اگلی بار مجھ سے مخاطب مت ہوئیے گا، آئندہ غلطی مت کیجیے گا۔ مجھے چھوا بھی تو آپ کا بازو توڑ کر میں آپ کو مغرور بنانے میں کچھ منٹ ہی لگیں گے۔ عائشہ اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کرواتی ہوئی اس کے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑی ہوتی دھمکی دینے والے انداز میں بولی تو شاہزر کو سلگا گئی تھی۔ شاہزر خان، بہت اکڑ ہے نا تم میں؟ ابھی تمہارے گھر والوں کو تمہارے کارنامے بتا کر تمہاری ساری اکڑ نکالتا ہوں۔ 101%۔ مجھے یقین ہے کہ تمہاری فیملی کو تمہارے سگریٹ پینے کا نہیں پتا ہوگا۔ اچھا، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے؟ فیملی کو بتانے والی بات پر عائشہ کا لہجہ تھوڑا نرم پڑا تھا۔ اگر اس کی فیملی کو اس کے سگریٹ پینے کا پتہ چلا تو آج جو کچھ بھی ہوا اس کے بارے میں پتہ چل جانا تھا، اور پھر اسے کیا ہوتا؟ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اگر چاہتی ہو تو میں ویسا کچھ نہ کروں۔ تو سچ بتاؤ کیوں پیتی ہو یہ؟ شاہزر ہاتھ پینٹ کے جیب میں ڈالے سنجیدگی سے پوچھنے لگا کہ عائشہ نے اپنی نظریں اٹھا کر اس نیلی آنکھوں میں دیکھا تھا جو اسی کی جانب دیکھ رہے۔ جان بوجھ کر نہیں پیتی، مجبور ہو کر پیتی ہو۔ عائشہ نے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو جھکا کر بولی تھی۔ ایسی بھی کیا مجبوری ہے کہ تم جیسی لڑکی کو مجبوراً سگریٹ پینا پڑے؟ آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہو کر بولی تھی۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں کی۔ تو پھر آپ کیسے جان سکتے ہیں میری مجبوری؟ عائشہ نے نم آنکھیں اٹھا کر شاہزر کی جانب دیکھا تھا۔ شاہزر نے نفی میں گردن ہلائی۔ تو پھر چھوڑیں، آپ نہیں سمجھیں گے میری تکلیف کو۔ میری تکلیف تو بس ویسے ہی وہی سمجھ سکتا ہے جو محبت کرتا ہوگا۔
عائشہ نے اپنی آنکھیں اٹھا کر ضروری نہیں محبت کے غم کو سمجھنے کے لیے محبت کرنا لازمی ہو، کسی کے غم کو سمجھنے کے لیے اس کا احساس ہونا کافی ہوتا ہے۔ کون ہے وہ؟ کیوں کیا؟ کیوں کریں گے؟ کیا کریں گے جان کر عائشہ نے تلخی سے اس کی جانب مسکرائی تھی۔ شاید کچھ ہیلپ کر سکوں۔ اپنے سامنے کھڑی اس ٹوٹی بکھری لڑکی کی حالت دیکھ کر اس پر ترس آیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، آپ ہیلپ کرو گے؟ عائشہ زور سے ہنسنے لگی تھی۔ نادان ہو، اگر آپ کو اس انسان کو پتہ چل گیا تو ابھی جو بڑی ہمدردی دکھا رہے ہیں نا، اتنی ہی نفرت مجھ سے کرنے لگیں گے۔ عائشہ کہتی ہوئی نفی میں سر ہلاتی پیچھے کی جانب پلٹی کہ اپنے پیچھے سے ہینا کو دیکھتی اس کی مسکراہٹ سمٹی، آنکھیں چونکنے سے پھیلی تھی۔ کیا بات کر رہے تھے آپ دونوں؟ ہینا جو شاہزر کو دیکھ کر اسی کی جانب متوجہ اس کے پیچھے منانے آئی تھی، ان دونوں کی ساری گفتگو سن چکی تھی۔ اسے عائشہ کے بارے میں جان کر حیرانگی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، عائشہ کہتی اس کے نظر چراتے ہوئے سر جھکائے وہاں سے چلی گئی تھی کہ شاہزر کی نگاہوں سے دور تک اس کی پشت کا پیچھا کیا تھا۔ بھیا یہ ایم سو سوری، عائشہ کے جاتے ہینا شاہزر کی جانب متوجہ ہوئی تھی، اس کے سینے لگی لاڑ سے بولی تھی، بھیا اس بار سچ میں ان کی غلطی نہیں تھی اور آپ نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میری لاپرواہی کی وجہ سے میرا ہاتھ چل گیا۔ ہینا شاہزر سے علیحدہ ہوتے ہوئے انتہائی معصومیت سے بولی کہ شاہزر خان مسکراتا ہوا اسے سینے میں پیچ گیا۔ تم جانتی ہو گڑیا، مجھ سے تمہاری تکلیف دیکھی نہیں جاتی، اور اسی وجہ سے شاہزر نے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا تھا۔ جانتی ہوں بھیا، اور پرامس کرتی ہوں اگلی بار ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں اپنا پورا دھیان رکھوں گی۔ ہینا اس کے مان جانے پر خوشی ہوتی بولی تھی، اور پھر دونوں بہن بھائی مسکراتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے تھے۔ حال میں داخل ہوئے تو معتصم خان صوفے پر بیٹھا شاہزر کے سینے سے لگی ہوئی ہینا کے چولوں بار نظروں سے دیکھنے لگا۔ ماما بابا، اب ہمیں نکلنا چاہیے، شاہزر ان کے قریب آ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا تو دلاور صاحب نے بھی اجازت طلب کی تھی۔ مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے جنہیں دیکھ کر ایرم بیگم اور شہزاد صاحب سمیت معتصم بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ انکل، ہینا بھی ہمارے ساتھ جائے گی؟ شاہزر شہزاد صاحب کو دیکھتا ہوا معتصم خان کو دیکھنے لگا تھا، پوری طرح اگنور کرتا ہوا معتصم خان کو پیالی سے جلتی ہوئی مزید آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ ہینا کہیں نہیں جائے گی، اس سے پہلے کہ شہزاد صاحب کچھ کہتے معتصم اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہ ہینا کا گلاب کی طرح سے کھلتا ہوا چہرہ سینکڑوں میں مرجھا گیا تھا۔ کیوں نہیں جائے گی؟ میں ہینا کو لے کر جا رہا ہوں اور صبح واپس چھوڑ دوں گا۔ شاہزر اب کی بار اس کی براؤن آہون آشام آنکھوں میں دکھتا جتاتا ہوا بولا تھا، ہینا ابھی کہیں نہیں جائے گی، صبح میں خود اسے لے کر آؤں گا۔ معتصم خان نے اسے آپ لوگوں سے ملوانے لے آؤں گا۔ معتصم بھی اسے اٹل لہجے میں بولا تھا، کوئی بات نہیں بیٹا، معتصم ہینا کو صبح لے آئے گا، اب ہمیں نکلنا چاہیے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ حبیبہ دونوں کی جانب دیکھتی ہوئی بات کو انکار کر گئی تھی۔ اب ہمیں چلنا چاہیے، ہم صبح انتظار کریں گے تم دونوں کا، دلاور صاحب کہتے ہوئے پاس کھڑے معتصم کے گلے لگے تھے، جسے دیکھ کر شاہزر خان نے زور سے مٹھیاں پیچی۔ سب ایک دوسرے سے ملنے ملانے کے بعد وہ لوگ ہال سے باہر نکلے اور اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ پیچھے سے ہینا معتصم خان کے غصے میں دیکھتی ہوئی منہ پھلاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ یہ لے جاؤ۔ ایرم بیگم نے کھانا گرم کر کے کھانے کی ٹرے معتصم کو پکڑائی۔ تھینکس مائی لٹل بیوٹیفل لیڈی، معتصم نے مسکراتے ہوئے بولا تو ایرم بیگم بھی ہلکا سا مسکرائی تھی۔ نہ تنگ کیا کرو نا اس بچی کو۔ ایرم اپنے بیٹے کو آرام سے پیار سے مسکان دیکھتی ہوئی گویا ہوئی تھی، میں کہاں تنگ کرتا ہوں، آپ کی بچی مجھے تنگ کرتی ہے، مجھے سب پتا ہے کون کس کو تنگ کرتا ہے، اسی طرح اس پر پابندیاں لگا کر تم بدزن ہو جائے گی۔ ایرم اسے سمجھاتی ہوئی بولی تھی، میں نے اس پہ کوئی پابندیاں نہیں لگی، میں کب اس پر کوئی پابندی لگا رہا ہوں، میں تو بس اسے خود سے زیادہ دور نہیں کر سکتا، اور صبح خود تو اسے لے کر جا رہا ہوں۔ معتصم کہتا ہوا اپنے بال سہلاتا ہوا مسکراتا ہوا وہاں سے نکلتا سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ میں کب کے پیچھے ایرم بیگم نے اپنے بیٹے کے ہمیشہ ہی مسکرانے کی دعا کی تھی۔ معتصم ٹرے لیے اندر داخل ہوا اور اپنے دائیں پاؤں سے دروازے کو بند کرتے ہوئے اس کمرے کی جانب نگاہ دوڑائی تھی، اور کمرے کے اندر ہینا کا اس وقت موڈ بہت زیادہ خراب تھا۔ ڈریسنگ روم کی لائٹ کو آن دیکھ کر وہ ٹرے ٹیبل پر رکھتا وہیں صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا تو معتصم خان نے دروازے کی جانب دیکھا تھا کہ ہینا دروازے کی جانب دیکھتے ہی اس نے سادہ وائٹ کاٹن کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا،
معتصم اس کی جانب دیکھ کر ایک دم سے حیران ہوا۔ ملبوس بنا دوپٹے کے اپنے بالوں میں اپنی کمر پر کھلے چھوڑے وہ چلتی باہر آئی اور خود پر نظروں کی تپش محسوس کیے اس نے سامنے صوفے کی جانب براؤن تھکن اور غصے سے سرخ ہوئی آنکھوں کی جانب دیکھا تھا اور ماتھے پر براؤن بالوں سے بال گرے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے بال لمبا چوڑا وجود لیے وہ جو صوفے پر بیٹھا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا کہ ہنا کے پھولے ہوئے چہرے کو دیکھ کر معتصم خان مسکرایا۔ یہاں آؤ، معتصم خان نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا تھا۔ نہیں مجھے نہیں آنا، وہاں ہنا کہتی غصے سے اپنا رخ موڑ گئی۔ تو کیا چاہتی ہو میں خود تمہیں اپنی گود میں اٹھا کر یہاں لاؤں؟ معتصم نے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ اب بہت خراب ہے۔ ہنا پیر پٹکتی ہوئی اس کی جانب آئی، ذات آ کر بیٹھی تھی اور چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی اور اب کھانا دیکھ کر اس کی مزید بھوک چمک گئی تھی۔ معتصم نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا جو اب بڑے مزے سے کھانا کھا رہی تھی، بنا لیپ ٹکرائے خود کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ کس سے پوچھ کر تم اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی تھی؟ معتصم نے سخت لہجے میں پوچھا تو ہنا کا منہ کو جاتا ہوا ہاتھ روکا تھا اور اس نے نیلی آنکھوں میں گھور کر معتصم کی جانب دیکھا تھا۔ مجھے بابا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا تھا۔ ہنا اپنا ہوا میں رکا ہاتھ نیچے کی جانب کرتی ہوئی بولی، جانے کے لیے شوہر کی پرمیشن تو لینی پڑتی ہے نا۔ وہ دلچسپی سے چہرے کو دیکھنے لگا تو ہنا خاموش ہوئی، پانی کا گلاس لبوں سے لگاتی ہوئی نیپکن سے اپنا منہ اور ہاتھ صاف کرتی ہوئی اس کی جانب مڑی۔ تو کیا پرمیشن لینے آپ مجھے دیتے؟ اگر آپ یہ بات مجھے پہلے بتاتے تو میں اسی وقت آپ سے پرمیشن لے لیتی اور بابا اور بھیا کے ساتھ چلی جاتی۔ ہنا نے اس کی جانب افسوس سے گویا ہوئی تھی، تمہارے جانے سے پھر میرا کیا ہوتا؟ جانتی ہو نا مجھے تمہارے سینے پر سر رکھ کر سکون کی نیند آتی ہے۔ معتصم کھسکتا ہوا اس کے قریب ہوا اور ہنا گھبراتی ہوئی اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ خود تو تم جلدی کھانا کھا لیا لیکن مجھے کون کھلائے گا؟ صبح سے بھوکا ہوں۔ بیوی ہو تمہیں اپنے شوہر کا ذرا خیال نہیں؟ معتصم اس کی گھبراہٹ کو نوٹ کرتا ہوا بولا تھا۔ تو کھانا آپ خود کھائیں جیسے آپ پہلے کھاتے تھے، میں نے کھایا ہے، آپ بھی کھا لیں اپنے ہاتھوں سے۔ ہنا نرمی سے کہتی ہوئی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور معتصم خان نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے اپنی جانب سے کھینچتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھایا اور پھر اچانک اس ابتداء پر بکھلا گئی تھی اور شرم سے سرخ ہوتی ہوئی اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو محسوس کرتی اس کی گود سے اٹھنے لگی کہ معتصم نے اس کی کمر میں بازو ڈالتے اس کے پیٹ کو انگلیوں میں دبوچتے اسے اپنی گود میں زور سے پیچھا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاؤ۔ معتصم کے چہرے سے اس کے بالوں کی شریر لٹوں کو پیچھے کی جانب کرتا ہوا بولا تو ہنا نے حیرانی سے اس کی جانب آنکھوں میں دیکھا۔ کیوں اللہ نے آپ کو ہاتھ دیے ہیں، ان سے خود کھائیں۔ ہنا اپنے پیٹ پر اس کے رکھے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی تو دل کی دھڑکنیں عجیب سے احساس سے دھڑک رہی تھی۔ اللہ نے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ مجھے ایک حسین بیوی بھی دی ہے جس کے ہاتھ سے کھانے کا میرا دل کر رہا ہے، اس لیے میں اپنی بیوی کے ہاتھ سے تم مجھے کھانا کھلا رہی ہو کہ میں تمہیں کھانا شروع کروں۔ اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے زمانی لہجے میں گویا ہوا۔ ہنا نے اپنی نیلی آنکھوں سے اپنے ہونٹوں کو سہلاتے ہوئے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور پھر پلکوں کی جھالر اٹھا کر اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں جذبات کا سمندر آباد تھا۔ اس کی آنکھوں میں نظریں چراتی اس نے ٹیبل پر رکھی ٹیبل کی جانب دیکھا اور پہلے مجھے اپنی گود سے نیچے اتارے۔ ہنا نے چار بولی، نہیں ایسے ہی کھلانا ہوگا۔ معتصم اسے پھولے گال پر لب رکھتے ہوئے ہلکا سا دانتوں میں دبائے بڑھاتے ہوئے کہا تو ہنا اپنا لب پینچی صبر کا گھونٹ بھرتی ہوئی ٹرے اپنی جانب کھسکاتی ہوئی نوالا بنا کر اس کی جانب بڑھا گئی تھی۔ معتصم نے مسکراتے ہوئے منہ کھولتے آہستہ سے اس کی انگلیاں سمیت ہی نوالا ڈالا، ہلکا سا اس کی انگلیوں کو دانتوں سے کاٹا تو ہنا نے کانپتے اپنی نیلی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پھیلاتے ہوئے چہرہ اس کی جانب موڑتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھ سے دور جانے کی ضد مت کیا کرو جانے جہاں، میں بہت ضدی اور پاگل اور برا انسان ہوں، کب کیا کر جاؤں مجھے خود نہیں پتا ہوتا۔ اب بہت برے ہیں، ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں، مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور پھر ہنا نم ہوئی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ کر گویا ہوئی تھی، اس کے حصار میں مچلتی ہوئی گویا ہوئی۔ کیوں آج اس کی دھڑکنیں معتصم کے قریب آنے سے پاگل ہو رہی تھی، جسم میں عجیب سی بے چینی رقصاں تھی۔ آج سے پہلے کبھی اس کی نزدیکی اس کے ساتھ ایسا نہ ہوا تھا۔ اسے معتصم کی قربت سے عجیب ہی زیادہ اپنی عجیب ہوئی حالت پر رونا آ رہا تھا۔ اس دوران وہ خاموش سے لب پینچے اسے گھور رہا تھا۔ اس کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اگنور کیے اس نے تھوڑی
مٹھی میں جکڑتے ہوئے اس کے چہرے اوپر کی جانب کرتے ہوئے کیا، اور رو کیوں رہی ہو؟ لب اس کی آنکھوں پر رکھتے ہوئے اس کی آنسوں کو لبوں سے چنتے استفسار کیا تو ہنا کے انداز سے اندر سے بالکل سہم سی گئی تھی، اور اس کی سانسیں دھک کی طرح تیز سے دھڑک رہی تھی۔ نہیں نہیں، میں رو نہیں رہی، خود کو مضبوط ظاہر کرواتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتی سرد لہجے میں بولی تھی کہ معتصم خان نے دائیں ابرو اچکائے۔ تو پھر تمہیں کیا ہے؟ وہ اس کی جانب بولا تھا، اور یہ آنسو میرا وہم ہے۔ کمر پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی، اور اس نے اسے خود سے زور میں پینچھا تھا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ اس کی ہنا گھبراتی ہوئی سخت مزاحمت کرنے لگی تھی۔ چھوڑے مجھے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی وہ اپنے آپ کو دور کرنے کے چکر میں زور لگا کر اسے خود سے دور حصار سے نکالنے کی پوری کوشش کرنے لگی تھی کہ معتصم خان کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھری۔ باقی کا کھانا کون کھلائے گا؟ تھوڑی سی ہاتھ ہٹاتا ہوا اس کی گردن پر ڈالتا ہوا اسے مکمل طور پر بے بس کیے اس کی گردن پر جھکا تھا، اور اس کی خوشبو میں گہرے گہرے سانس بھرنے لگا تھا۔ مجھے نہیں کھلانا آپ کو کھانا، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ ہنا اس کے سینے سے اپنے نازک ہاتھوں سے مکے مارتی ہوئی نم بھاری آواز میں بولی، اور جھک کر ہنا کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتے ہوئے اتنی شدت سے سک کرنے لگا کہ ہنا کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا تھا، اور آنسوؤں کے قطروں کے کنارے آنکھوں کے کناروں پر رو گئی تھی، اور اس کی نیلی آنکھیں اس کے براؤن آنکھوں سے جا ملی، اور اس کی سخت ترین گرفت اس کی جانب گرفت پر ہنا پاگلوں کی طرح سے جھٹ پٹائی تھی، اور سینے سے سانس اٹکتے ہوئے سینے میں گھٹن بڑھا رہا تھا۔ اسے سانس لینے کا موقع دیے بغیر ہی اس کی موجود سانسوں کو بھی اپنے اندر کھینچتا ہوا، اس کی زبان کو ٹچ کرتا ہوا ہنا کے رہے سے اوسان بھی عطا کر چکا تھا۔ ہنا کی گردن کی رگیں سانس کٹنے سے ابھرتی ہوئی واضح ہونے لگی تھی، اور چہرہ سرخ انگارا ہوا دہکنے لگا تھا، اور اس کی سانسوں کو مکمل طور پر پیتا ہوا جھٹکے سے اس کے پیچھے ہوا، اور اس کے پیچھے ہوتے ہنا گہرے گہرے سانس بھرتی ہوئی باہر چھوڑتی سانسوں کی کمی کو پورا کرنے لگی تھی، اور آنکھیں ابھی تک پھیلی اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ معتصم اپنی تیز ہوئی سانسوں سے اس کی گردن پر ابھری ہوئی ہری رگوں پر انگوٹھا پھیرتا ہوا، ان پر جھکتا، اپنے لب رکھتا ہوا پیچھے ہوا، انہیں آہستہ آہستہ سہلانے لگا۔ آئندہ تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو بلا وجہ بہا تو اس سے بھی برا کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ اور آنکھوں کے کناروں پر رکے آنسوؤں کو لبوں سے چومتے، اسے اپنے سینے سے لگائے، اس کی پیٹھ کو سہلاتے، اسے اپنے ساتھ لگاتے، پرسکون کرتا اس کے سر پر لب رکھ گیا تھا کہ ہنا خاموشی سے بے جان ہوئی اس کے حصار میں پڑی رہی، اور اس میں کہاں مزاحمت بچی تھی اسے خود سے دور کرنے کی۔ خود کو اس کے سپرد کرتی اس میں وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ پروین بیگم کے کمرے میں ہوتی امیرہ اپنے کمرے میں آئی، اور کمرے کے دروازے کو بند کرتی پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں کاظم صوفے پر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف تھا کہ کاظم کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے اس کی امیرہ چینج کرنے کے خیال سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی تھی۔ امیرہ نے وارڈروب کھولنی چاہی، لیکن وارڈروب اسے کھل نہیں رہی تھی۔ کتنی بار کوشش کرنے کے باوجود جب وارڈروب نہ کھلی تو اس نے کاظم کی سائیڈ کو کھولا تھا، جو ابھی بآسانی کھل گیا تھا۔ وارڈروب میں موجود کاظم کے ڈریس کو دیکھتے اس نے دوبارہ اپنی سائیڈ کو کھولا، لیکن پھر بھی وہی مسئلہ کھل نہیں رہا تھا۔ امیرہ سخت جھنجھلاتی ہوئی باہر نکل آئی۔ کاظم، وارڈروب سے میری والی سائیڈ نہیں کھل رہی، پلیز کھول دینا۔ آپ دیکھیں گے۔ امیرہ دوپٹے کو گلے میں اکتاہٹ سے سیٹ کرتے ہوئے بیڈ کے پاس کھڑی ہوتی ہوئی کاظم سے بولی تھی۔ وہ کھلے گی بھی نہیں۔ کاظم لیپ ٹاپ پر کام کرتا ہوا مصروف انداز میں بولا، کیوں نہیں کھلے گی؟ امیرہ کی حیرانگی سے آنکھیں پھیلی تھیں، کیونکہ اسے میں نے لاک کیا ہے۔ کاظم نے لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ نے کیوں لاک کی ہے؟ مجھے کی دیں، اس کی میں چینج کرنا ہے، مجھے ان کپڑوں میں بہت زیادہ کوفت ہو رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے۔ امیرہ چلتی ہوئی کاظم کے پاس آئی۔ میری شرٹ پہن لو، کیونکہ تم مجھے میری شرٹ میں زیادہ اچھی لگتی ہو۔ کاظم مسکراتا ہوا بولا تو امیرہ نے اپنی آنکھیں پوری کی پوری کھولی تھی اور چھوٹی کر کے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کیا؟ نہیں، مجھے آپ کی شرٹ نہیں پہننی، مجھے اپنی شرٹ ڈریس ہی پہننی ہے، مجھے آپ کی وارڈروب کی دیں۔
امیرہ اس کی چلاکی سمجھتی، کان کی لو تک سرخ ہوتی ہوئی بولی تھی، سوری لیکن کی تو نہیں ملے گی، اگر ڈریس چینج کرنا ہے تو میری شرٹ ہی پہننی پڑے گی۔ کاظم اٹل لہجے میں بولا، دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ امیرہ نے کاظم کو دیکھتے اپنی ڈریس کی جانب دیکھا جو صبح سے اس نے پہنی ہوئی تھی اور گلے اور دامن پر کام ہونے کی وجہ سے بہت ہیوی ڈریس تھا، رات اس میں پرسکون سے سو بھی نہیں سکتی تھی۔ امیرہ ایک نظر کاظم کو دیکھتی واپس ڈریسنگ روم کی جانب آئی تھی اور کاظم کا ایک ٹراؤزر شرٹ لیتی وہ آہستہ آہستہ سنبھل کر قدم لیتی واش روم میں بند ہو گئی تھی اور اس نے کاظم کے بلیک ٹراؤزر اور شرٹ کو ہاتھوں میں تھامتے سامنے کر کے دیکھا جو خود ہی مسکرا دی تھی۔ فریش ہونے کے بعد چینج کرتی، ٹاول سے بالوں کو اچھی طرح خشک کرتی باہر نکلی، لیکن کمرے میں اندھیرا دیکھ کر امیرہ کی تو جان امیرہ ٹھٹک گئی۔ کمرہ فل اندھیرا ڈوبا ہوا تھا اور کچھ بھی اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کاظم آپ کہاں ہیں؟ گھبراتی امیرہ نے کاظم کو اونچی آواز میں پکار کر کہا کہ ایک دم کمرہ روشن ہوا تو امیرہ کی نظر سامنے بیڈ پر لیٹے کاظم پر پڑی تھی جو اسے دیکھے مسکرا رہا تھا۔ لومڑی، میں نے تمہیں شرٹ پہننے کو کہا تھا، یہ کیا پہن کر آئی ہو؟ کاظم نے اپنے ٹراؤزر شرٹ کو دیکھتے ہوئے گھورتے ہوئے کہا تھا جس میں امیرہ پوری ڈوبی ہوئی تھی، مجھے سونے کے لیے ڈریس چاہیے تھا اور پھر یہ ڈریس بالکل سونے کے لیے پرفیکٹ ہے۔ امیرہ مسکرا کر کہتی کاظم کو آگ لگ کے بیڈ کی دوسری جانب پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ امیرہ بھی سیدھی ہو کر لیٹی کہ کاظم اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے جانب کھینچا اور امیرہ چیخ مارتی اس کے اوپر گری تھی۔ کاظم اس اچانک ہوئے عمل پر اس کا سانس پھول گیا تھا اور وہ کاظم کے بازو کو اپنی کمر سے ہٹاتی اپنی کمر میں مچلنے لگی تھی۔ شش! اس کے پھڑپڑاتے لبوں پر انگلی رکھ کر سرزنش کرتا اسے خوفزدہ کر گیا۔ اسے اس برابر بیڈ پر ڈالے اس کے اوپر سایہ فگن ہوا اور اس کے وجود کو پوری طرح اپنے وجود کے نیچے چھپا گیا۔ امیرہ اس کی گرم سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے اپنی سبز آنکھیں پھاڑے اسی کی جانب آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کیوں میرے خلاف جا کر مجھے غصہ دلاتی ہو؟ کاظم ہنسات لہجے میں بولا کہ امیرہ نے اس کے چہرے کے تنے نقوش دیکھ کر اسے خشک ہوئے لبوں پر زبان پھیری تھی۔ کاظم، میں بہت تھک گئی ہوں، امیرہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی۔ تھک تو میں بھی گیا ہوں، امیرہ کے شفاف نکھرے چہرے کو دیکھتے ہوئے دن بھر کی ساری تھکن اس کے جسم میں آ سمائی تھی۔ امیرہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے، تو آپ بھی سو جائیں اور مجھے بھی سونے دیں۔ امیرہ اندر سے سہم گئی تھی لیکن بظاہر خود کو مضبوط بنائے بولی، یہ تھکن سونے سے نہیں، تمہارے وجود کی نرماہٹ کو محسوس کرنے سے اترے گی۔ اپنا سارا وزن اس کے نازک سی جان کے اوپر وجود پر منتقل جانے کرتا ہوا اس کی بھیگی گردن پر اپنی مونچھوں کو رب کرتا ہوا لبوں سے اس کی گردن کو چھونے لگا کہ امیرہ اپنی گردن پر ہوتی ہلکی ہلکی چبھن پر زور سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی کہ کاظم کے ہاتھ اس کی شرٹ کے اندر اس کے پیٹ کی نرماہٹ کو پر رینگتے ہوئے اوپر کی جانب سفر کرتے ہوئے اس کے سینے کے نشیب و فراز میں الجھے تو امیرہ شرم سے دوہری ہوتی ہوئی کاظم کے سینے میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی، اس سے پہلے کہ وہ اس کے وجود کی نازکی میں گم ہوتا کہ اسے خود میں پینچھ لیتا اور ان کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ کاظم نے اپنا چہرہ امیرہ کی گردن سے نکال کر دروازے کی جانب دیکھا اور امیرہ نے آنکھیں کھول کر دروازے کی جانب دیکھا تھا اور کاظم ہاتھ امیرہ کی شرٹ سے باہر نکالتا اس کی کان کی لو کو زور سے دانتوں میں دباتا اس کے اوپر سے اٹھ کھڑا ہوا تو امیرہ بھی جلدی سے اپنی شرٹ نیچے کرتے ہوئے بنا ہولیا درست کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ کاظم اسے دیکھتا سر جھٹک کر اپنا جوتا پہنتا دروازے کی جانب گیا اور دروازہ کھولا۔ اپنے سامنے رات کے اس وقت سکندر صاحب کو پریشان کھڑا دیکھ اس کے ماتھے پر پھل پڑے تھے۔ جو بات اسے سکندر صاحب نے بتائی اسے سن کر تو کاظم کے ایک دم سے آنکھیں سرخ انگارہ ہوئی، وہ آگ بگولا ہوا ان کے ساتھ باہر آیا۔ تم کیا لینے آئی ہو یہاں؟ شیر کی دھاڑتا ہوا وہ پیچھے صوفے پر بیٹھی لیلا کو شعلہ بار نظروں سے دیکھنے لگا تھا، جو ریڈ ساڑی پہنے گولڈن ہاف بلاؤز پہنے بمشکل سے ہی اس کے جسم کو ڈھانپ رہا تھا، فل میک اپ چہرے پر کیے سامنے صوفے پر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے ایک کالا کوٹ پہنے بیٹھا وکیل تھا۔ تم آ گئے، میں تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی میرے بچے۔ لیلا مسکراتی ہوئی اٹھی اور کاظم کے روبرو کھڑی ہوئی تھی کہ کاظم کا دل کیا کہ ابھی اور اسی وقت اس عورت کا قتل کر دے، جبکہ پروین بیگم نے حیران کھڑی اتنے سالوں بعد اسے آج دوبارہ دیکھ رہی تھی، جبکہ پاس پڑے سکندر صاحب اس کے سراپے سے نظریں چرا رہے تھے۔ ابھی اور اسی وقت نکلو یہاں سے، کاظم نے اسے بازوں سے پکڑتے ہوئے دروازے کی جانب دھکا دیا
کے پاس پڑے کھڑے وکیل نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے اسے سنبھالا کہ لیلا اپنی اتنی تذلیل پر بھی سیدھی کھڑی ہوتی ہوئی اس کی جانب مڑی تھی۔ بہت ہو گیا تمہارا تماشا، یہ گھر میرا بھی ہے، مت بلو، اس گھر کی آدھی مالکن ہوں، اس لیے اپنے ہاتھوں اور اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ لیلا غصے سے گھرائی تھی۔ کون سی مالکن؟ کہاں کی مالکن؟ یہ گھر صرف میرا ہے اور میں اس گھر کا مالک ہوں، اور اس لیے جلدی سے اپنی منحوس شکل میرے گھر سے گم کرو۔ کاظم خان غصے سے کہتا ہوا مٹھیاں پیٹتا ہوا بولا تھا، اور کس حق سے تم یہاں آئی ہو؟ اور ہم نے تمہیں گھر سے نہیں نکالا تھا، تم خود یہ گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ پروین بیگم کرخت آمیز لہجے میں اسے گویا بے شک میں یہ گھر خود چھوڑ کر گئی تھی، لیکن اس گھر میں میرا آدھا حصہ ہے اور باقی پراپرٹی میں بھی میرا حصہ ہے، اور میں اپنا حصہ لینے کر آئی ہوں۔ کیوں وکیل صاحب، بتائیں انہیں میرا کیا کیا حق ہے اور میں کیا کیا کر سکتی ہوں؟ لیلا مسکراتے ہوئے وکیل صاحب کی جانب دیکھتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ میڈم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، کاغذوں میں میڈم کا نام ہے، اس لحاظ سے آپ میڈم کو اس گھر سے زبردستی نہیں نکال سکتے۔ اگر پھر بھی آپ نے زبردستی یا کوئی بدتمیزی کی تو مجبوراً ہمیں پولیس کو بلانا پڑے گا۔ وکیل پروفیشنلی انداز میں بولتا ہوا خاموش ہوا تو یہ عورت اس گھر میں ہرگز نہیں رہے گی، بلاؤ پولیس کو، میں دیکھتا ہوں یہ یہاں کیسے رہتی ہے۔ کاظم کا مارے غصے سے برا حال تھا، وہ کیسے خود پر ضبط کیے کھڑا تھا یہ بس وہی جانتا تھا، اور اسے کسی حال میں بھی اس عورت کو نہیں دیکھنا تھا۔ کاظم سکندر صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پرسکون کرنا چاہا تھا، لیکن جب تک پیروں میں اس کا نام و نشان ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اس عورت کو اپنے گھر میں رہنے دوں؟ پاسبل، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، فی الحال خاموش رہنے میں ہی بھلائی ہے، اور خاموش ہو جاؤ۔ سکندر صاحب جذباتی ہو کر ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے اور نہ ہی کاظم کو لینے دے سکتے تھے۔ کاظم نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ کیا یہ میری بہو ہے؟ نیلا روم کی جانب باہر کھڑی امیرہ کو دیکھتی کاظم کے پاس سے گزرتی اس کے پاس گئی تھی کہ سکندر صاحب اور کاظم نے بیک وقت اسے پیچھے دیکھا، جہاں امیرہ اپنے کچھ دیر پہلے اتارگی کپڑوں میں بلبوس سر پر دوپٹہ اوڑھے کھڑی تھی۔ اور ماشاءاللہ میری بہو تو بالکل چاند کا ٹکڑا ہے۔ لیلا امیرہ کو گلے لگاتی اس کے گال چومتی بولی، اور امیرہ جو حیران و پریشان کھڑی تھی ایکسٹرا ماڈرن عورت کو دیکھ کر اس کے منہ سے لفظ بہو سن کر اسے لمحوں میں پتہ لگ گیا تھا کہ یہ عورت کون ہے۔ یہ وہی عورت تھی جس کی وجہ سے اس کا کاظم اس پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ امیرہ کو ان کے چونے سے گن محسوس ہوئی تو اس نے فوراً اپنے گال کو اپنے دائیں ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے اس کے لمس کو مٹایا۔ لیلا کو اس کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری تھی۔ دور رہو میری بیوی سے، آئندہ اسے چھونے کی کوشش کی تو اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ بھول جاؤں گا، سمجھی تم؟ کاظم کو لیلا سے بازو سے پکڑتے ہوئے امیرہ کو پیچھے کی جانب کھینچا تھا۔ لیلا نے خود کو بمشکل سنبھالتے ہوئے خون آشام نظروں سے امیرہ کو دیکھا۔ لگتا ہے بہت محبت کرتے ہو بیوی سے، لیلا مسکراتی ہوئی بولی۔ سیکنڈ میں وہ گڑگڑ کی طرح رنگ بدلتی ہوئی بھروسہ کرتا ہوں اس پر، بلا کا اعتماد کرتا ہوں اس پر۔ کاظم کے جواب میں امیرہ نے لیلا کی سے نظریں ہٹاتے ہوئے کاظم کی جانب دیکھا۔ امیرہ کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں، دل کی دھڑکنیں بے ترتیبی سے دھڑکنے لگی تھی۔ کاظم نے آگے بڑھتے ہوئے امیرہ کو اپنے حصار میں لیا تو امیرہ کی آنکھوں سے آنسو لڑنے کی صورت پہننے لگے اور دھڑکنیں ڈول کی طرح اس کے سینے میں بجنے لگی تھی۔ سکندر صاحب اور پروین بیگم نے مسکرا کر کاظم خان کی جانب دیکھا تھا، اپنے دونوں بچوں کو دیکھا، اور کاظم سب کے سامنے امیرہ کو عزت دینا اور ان کا سر فخر سے بلند کر گیا تھا۔ لیلا ان دونوں کو دیکھ کر تلخی سے مسکرائی تھی، اور بھروسہ مائی فوٹ، 2 دن میں تمہارے اس بھروسے کو توڑ نہ دیا تو میرا نام بھی لیلا نہیں۔ لیلا انہیں دیکھتی دل میں خود سے بڑبڑائی تھی، ماہ ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گی؟ ہاں بولو، پوچھو نا۔ ماہ مسکرا کر پوری طرح سے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ بی جی اور نورین چاچی مجھ سے کھچی کھچی کیوں سی رہتی ہیں؟ کیوں انہیں اچھا نہیں لگتا کہ تم ان کی بیٹی کی جگہ لے لی ہے؟ اس لیے شاید وہ تم سے خفا ہیں اور کچھ نہیں۔ ماہ کندھے اچکا کر بولی، میں نے ان کی بیٹی کی جگہ کیسے لے لی؟ ہنا حیران ہوئی تھی۔ عائشہ معتصم بھائی کی منگیتر تھی، بچپن سے ہی خاندان میں سب جانتے تھے کہ ان دونوں کی شادی ہوگی، لیکن معتصم بھائی نے تم سے شادی کر لی، ماہ نے اسے بتایا تھا، اور خاندان والوں کو ہم پر باتیں بنانے کا موقع مل گیا۔ وہ بس عائشہ کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، اس لیے تلخ الفاظ بول دیتی ہیں۔ دل کی بہت اچھی ہیں، ایک بار عائشہ کا کسی اچھے گھر رشتہ ہو گیا تو ان کی ناراضگی بھی ختم ہو جائے گی۔
منور کہتی واپس اپنے کام کرنے لگی کہ ہنا کے دماغ میں عائشہ کی کل والی باتیں گردش کرنے لگی۔ انجان خوف سے اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ اگر وہ جو سوچ رہی ہے سچ ہوا تو اس کے آگے کچھ بھی سوچنے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ عائشہ معتصم سے محبت کرتی ہے، ہنا کی لڑکھڑاتی آواز پر ڈائننگ ٹیبل پر چلتے منور کے ہاتھوں کو پھر سے بریک لگی تھی اور اس نے چہرہ موڑ کر ہنا کی جانب دیکھا اور جس کا چہرہ اس وقت سفید رنگ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھیں ہلکے پانی سے نم ہو رہی تھی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اس کی حالت دیکھ کر منور نے اس نے نظریں چراتی ہوئی بولی، اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو، نظریں مت چراؤ، مجھے حقیقت جاننی ہے، کیونکہ نظریں وہی چراتا ہے جو سچ بولتا ہے۔ ہنا منور کی تھوڑی اپنی مٹھی میں بھرتی ہوئی اس کا چہرہ اوپر کی جانب اٹھاتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، سچ جان کر کیا کرو گی؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب سچ سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں دے سکتا تمہیں۔ منور اس کی نیلی آنکھوں میں چھائی سرخی کو دیکھتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ مجھے پھر بھی جانا ہے، ہنا اٹل لہجے میں بولی۔ تو عائشہ معتصم سے محبت کرتی ہے کہ نہیں؟ اذیت بھرے لہجے میں اس نے اذیت سے لبریز لہجہ تھا۔ ہاں کرتی ہے، بہت محبت کرتی ہے وہ معتصم بھائی سے۔ منور سر ہلاتی ہوئی بولی اور وہی یہ سچ سن کر ہنا کی قدم ڈگمگائے، جسم بے جان سا ہوا تھا اور منور کی تھوڑی سے پھسلتا ہوا اس کے پہلو میں گرا تھا۔ نیلی آنکھوں سے آنسو گرے تھے اور اس کے پھولے نرم گالوں پر کو بھگوتے ہوئے اس کی گردن پر گر رہے تھے۔ ہنا منور کو اس کے بت بنے وجود کو دیکھتے ہوئے اس کی جانب بڑھی تھی اور ہنا سر ہلاتے ہوئے بھاگتی اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ وہ چلتی ہوئی آئینے کے سامنے آئی اور اپنا سفید چہرہ، سرخی گلایا ہوا چہرہ زرد دیکھ کر اپنے گالوں پر لکیروں کی صورت میں بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر اس کا دل کیا کہ دھاڑے مار مار کر روئے، اور یہ سوچ ہی اس کے لیے جان لیوا تھی کہ وہ کسی اور کی جگہ پر تھی اور وہ ہولے ہولے بدن پر ہولے ہولے لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ جو کل معتصم کے نزدیک آنے کا اس کا دل ایک نئے احساس سے دھڑک رہا تھا اور یوں خاموش بیٹھا سوگ منا رہا تھا جیسے کوئی مر گیا ہو۔ وہ ساکت کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں کرتی ہے، بہت محبت کرتی ہے وہ معتصم بھائی سے۔ منور کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے ہوئے اس نے اپنے بال زور سے مٹھی میں بھینچ لیے تھے اور وہ کیسے اس کا حق، اس کی محبت چھین سکتی تھی، وہ جس نے آج تک اپنے لفظوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، آج انجانے میں وہ اتنے لوگوں کا دل دکھا چکی تھی۔ خود کو آئینے میں دیکھتے اپنے گالوں پر ٹھہرے ہوئے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتی عائشہ کے کمرے میں داخل، جہاں عائشہ عبایا پہنے کہیں شاید جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ہنا نے اس کی جانب دیکھا اور اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ آؤ نان، سر پر حجاب سیٹ کرتے ہوئے وہ دروازے کے پاس کھڑی ہنا کو سرسری سا دیکھتے ہوئے مسکراتی ہوئی بولی تو واپس اپنا حجاب سیٹ کرنے لگی۔ ہنا اس کے پورے کمرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے دیوار پر لگی تصویروں کی جانب آئی تھی اور دیوار پر ماہنور اور نور، عائشہ اور معتصم اور صفدر کی بچپن کی تصویروں سے لے کر اب تک کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ عائشہ اپنا حجاب سیٹ کرتی ہوئی چلتی اس کے پاس آئی۔ اچھی ہے نا؟ عائشہ سامنے لگی تصویروں کو دیکھتے ہوئے سے گویا بہت اچھی ہیں، تمہاری اور معتصم کی تصویریں کچھ زیادہ ہی پیاری لگ رہی ہیں۔ ہنا ایک فوٹو فریم پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی تو عائشہ، جس میں عائشہ اور معتصم ایک ساتھ کھڑے ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اس تصویر میں دیکھ عائشہ مسکرائی تو یہ تصویر ماہنور اور صفدر کی نے ہماری زبردستی بنوائی تھی اور معتصم کو ہنسانے کے لیے ان دونوں نے بہت اوٹ پٹانگ حرکتیں کی تھی، تب جا کر معتصم مسکرائے تھے۔ لے عائشہ وہ لمحہ یاد کیا، مسکرائی تھی، بہت محبت کرتی ہو نا تم معتصم سے؟ ہنا اس کے لبوں پر بکھری مسکراہٹ کو دیکھ کر اس کی جانب گویا ہوئی تو عائشہ کی مسکراہٹ پھیلے ہونٹ سکڑے تھے، ہیزل ہنی آنکھوں میں حیرتوں کو جہاں لیے وہ ہنا کو دیکھنے لگی تھی۔ رات تم اسی محبت کا غم منا رہی تھی نا؟ ایک بار پھر ہنا کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہنا عائشہ سے نظر چراتی ہوئی پلٹی تو ہنا نے ہاتھ پکڑ کر اسے رکھا، کیوں جان کر انجان بن رہی ہو؟ مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ عائشہ نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر کھولی تھی اور مڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ہنا نے دیکھا تو کیا سننا چاہتی ہو؟ میں ابھی تک تمہارے شوہر سے محبت کرتی ہوں کہ نہیں؟ تو سنو، ہاں میں محبت کرتی ہوں معتصم سے۔ عائشہ اس کے آنسو سے لبریز آنکھوں میں دیکھتی ہوئی گویا ہوئے، اور آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ فکر نہ کرو، جلد ہی یا میری محبت کبھی تم دونوں کے درمیان میں نہیں آئے گی۔ ان فیکٹ میں بہت خوش ہوں، مجھے نہ صحیح لیکن معتصم کو تو ان کی محبت ملے گی نا۔ ہنا
عائشہ ہینا کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی تھی کہ اپنی محبت کو کسی دوسرے کے لیے قربان دینا اتنا آسان ہوتا ہے؟ ہینا عائشہ کی ہیزل ہنی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی، اپنی محبت محبوب کے لیے قربان کر دینا تو محبت ہے۔ عائشہ مسکراتی ہوئی اپنا بازو اس کی گرپ سے چھڑواتی ہوئی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ نقاب لگاتی بنا ہینا پر نظر ڈالے وہ اپنا بیگ لیتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ہینا پیچھے ہینا بت بنے اپنے لفظوں میں ہی الجھتی رہ گئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سب ناشتہ کر رہے تھے کہ لیلا بلو ساڑی پہنے فل تیار ہوئی اور ان سب کی جانب دیکھتے ہوئے مسکراتی ہوئی آئی۔ ہیلو ایوری ون، لیلا بلند آواز میں بولتی ہوئی سب کے چہروں کی جانب دیکھنے لگی تھی جو ابھی تک لیکن کسی نے بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا اور گوارا تک نہیں کیا تھا۔ لیلا نے انہیں دیکھ کر کندھے اچکائے اور وہاں دیکھتی بیٹھنے لگی تھی۔ چیئر دیکھنے لگی لیکن وہاں چاروں کے علاوہ کوئی ایکسٹرا چیئر نہیں تھی۔ امیرہ لیلا کو چور نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکراتی ہوئی گویا یہ ڈائننگ ٹیبل پر تمام ایکسٹرا چیئر ہٹا دی گئی تھی۔ اے لڑکی، جاؤ میرے لیے چیئر لے کر آؤ۔ لیلا نے پروین بیگم کے پاس کھڑی نوری کو حکم دیتے ہوئے کہا تو نوری گھبراتی ہوئی کاظم خان کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ وہ تمہاری نوکرانی نہیں جو تم اسے حکم دے رہی ہو۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو اپنے کام خود کرنے ہوں گے۔ کاظم اپنی پلیٹ پر جھکا کر تمیز لہجے میں بولا۔ لیلا خون کا گھونٹ پی کر کاظم کو خاموشی سے گھورنے لگی کیونکہ بات کو بڑھا کر وہ خود ہی اپنے لیے مشکلات پیدا کر سکتی تھی اور اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ کہاں رکھی ہے چیئر؟ کاظم سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس نے رانی سے پوچھا۔ چھت پر اسٹور میں۔ رانی اپنی بڑی سرما لگی تھی وہاں سے گئی۔ امیرہ نے مسکرا کر پروین جانے کو دیکھا تھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد لیلا چیئر اٹھاتے ہوئے ہیل بمشکل سیڑھیاں اترتی ہوئی امیرہ کے ساتھ اپنی چیئر لگا دی تھی اور اس پر بیٹھی۔ بریڈ نہیں ہے؟ لیلا ڈائننگ ٹیبل پر اتنا ہیوی ناشتہ پڑا دیکھ کر بولی تو کاظم کے لبوں پر مسکراہٹ بھی نہیں ہے، یہی ناشتہ ملے گا۔ کاظم کی بھاری آواز پر لیلا نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینجی تھیں اور اگر اس نے ایک بھی اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کے پاس رہنے کا کوئی اور ٹھکانہ ہوتا تو وہ اس پر تھوکتی بھی نہ۔ لیلا نے چاروں نے چار آئل سے بھرا ہوا پراٹھا اٹھا کر اپنے پلیٹ میں رکھا اور پراٹھے کو دیکھ کر اس کی شکل بگڑی دیکھ کر اتنا آئل دیکھ کر تو لیلا اپنے فگر کی ٹینشن ہوئی کتنی مشکلوں سے تو اس نے اپنا فگر مینٹین کیا تھا اور پھر رکھا ہوا تھا۔ لیلا کی عجیب و غریب شکل دیکھ کر پروین بیگم تمسخر سے مسکرائی لیکن بامشکل پراٹھے کا ایک نوالا توڑ کر منہ میں ڈالا کہ اسے ابکائی۔ وردہ ہیل کیسے کھا لیتے ہیں آپ یہ سب، مجھ سے نہیں کھایا جائے گا۔ سامنے رکھی پلیٹ خود سے دور کھسکھساتی ہوئی چلا کر اپنی جگہ سے اٹھی جبکہ سکندر صاحب ایک سرسری نظر اس پر ڈال کر واپس کھانے میں مصروف ہو گئے تھے کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اب یہ روز کا ناٹک ہونے والا ہے، اس لیے انہوں نے اتنے سال پہلے بھی لیلا یہی تو کرتی تھی، یہاں پر ایسا ہی ناشتہ ملے گا۔ اگر اگلی بار میرے گھر میں اونچی آواز میں چلائی تو تمہارے چہرے کا نقشہ بگاڑ دوں گا۔ کاظم لیلا کی جانب دیکھتا ہوا دھاڑا تھا اور لیلا کیا میرے شوہر کو اب نظر لگائے گی؟ امیرہ لیلا کی کاظم پر گوری دیکھ کر بولی تھی۔ فکر نہ کرو جانا، ایسی عورتوں کی نظر نہیں لگتی۔ امیرہ کی جانب مسکرا کر بولا تو امیرہ سب کے سامنے اسے جانا کہنے پر بلش ہوئی تھی کرنے لگی اور لیلا امیرہ کے سرخ ہوئے چہرے کو دیکھ کر غصے سے لال پیلی ہوتی ضبط سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ امیرہ اپنا ناشتہ ختم کیے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے کاظم پر گئی تھی جو آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر ہاتھ میں گھڑی پہنتا ہوا خود پر اسپرے کر رہا تھا۔ امیرہ چمکتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے چلتی اس کے پاس آئی تھی۔ کاظم نے اس کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ کو دیکھ کر دائیں ابرو اچکائی تھی اور آپ نے سب کے سامنے مجھے جانا کہا؟ امیرہ کہتی ہوئی کاظم کے نزدیک آئی تھی کہ اب ان دونوں کے درمیان میں ایک قدم کا فاصلہ تھا۔ ہاں تو زیادہ خوش فہم ہونے کی ضرورت نہیں، اس ٹائم اچانک میرے منہ سے نکل گیا تھا، تم لومڑی ہو اور لومڑی ہی رہو گی۔ کاظم اسے کمر سے پکڑ کر اپنے سینے سے کھینچتا ہوا بولا تھا۔ امیرہ نے اسے پھر سے لومڑی کہنے پر اپنی سبز آنکھوں سے گھورا تھا اور کاظم کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے دور چھٹکتے ہوئے اس سے چند قدم کا فاصلہ بناتی ہوئی گویا ہوئی تھی واپس یہاں آؤ۔ کاظم نے سخت لہجے میں نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں آؤں گی، منہ پھلاتے ہوئے اس نے جواب دیا تو اس کے لبوں سے جانا لفظ اسے کتنا خوبصورت لگا تھا کہ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اس گارزیلا کے لب سے لب چوم لے، لیکن پھر لومڑی کہہ کر اس نے اس کی ساری خواہشات پر پانی پھیر دیا تھا۔ اگر ایک سیکنڈ میں تم یہاں نہ آئی تو پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ آؤ نا ابھی کے ابھی۔ کاظم غصے سے دھیمے لہجے میں درستی سے بولا تھا اور
لیلا کی اس وقت امیرہ کی اس دھمکی پر اس کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ اب کیا کہنا ہے آپ کو، امیرہ نے ناگواریت سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی، اور اس کے کندھے پر پھیلا دوپٹہ کھینچ کر اتار کر امیرہ اس اچانک افتاد پر تڑپ اٹھی تھی۔ کاظم یہ کیا بدتمیزی ہے؟ امیرہ چھٹک کر اسے اپنا دوپٹہ لینے لگی تھی کہ کاظم نے اسے دوپٹے والے ہاتھ سے اپنے ساتھ سے گزرتے ہوئے اوپر کیا۔ امیرہ نے اس کا بازو پکڑتے ہوئے اسے گرا اور اوپر کی جانب اچھالتی اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھ سے لینے کی کوشش میں وہ کاظم کے بے حد قریب آ گئی تھی، اور کاظم نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو جکڑتے ہوئے دوپٹے کے دور فرش پر پھینکا اور امیرہ کو اپنے کمر سے اٹھاتے ہوئے پیچھے ڈریسنگ ٹیبل کی دیوار سے پن کیا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل سے اپنے فیورٹ پرفیوم اسپرے اٹھا کر اس کی گردن اور سینے پر گہرائیوں پر اسپرے کرنے لگا کہ امیرہ کام کا رہ گئی تھی۔ امیرہ اس کی اس ابتاد پر کاظم یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کی دھڑکنیں خوف سے بری طرح سے شور مچانے لگی تھی۔ اسپرے سے امیرہ کی ساری قمیض بھیگ کر اس کے سینے سے چپک گئی تھی۔ عملی اسپرے کی بوتل کو ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے بالوں میں جکڑے کیچر کو اتار کر فرش پر پھینکا تھا، جس سے اس کے بال لہرا کر آبشار کی طرح اس کی کمر پر بکھرے تھے۔ اس کے اس انداز پر وہ ہمیشہ سہم جاتی تھی۔ کاظم امیرہ سینے سے بڑھتی ہوئی دھڑکنیں، تیز ہوتی ہوئی سانسوں کو وہ بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ درمیان میں بولی۔ سانس اندر کھینچنے پر کاظم اس کی گردن پر پڑتے گھڑے پر جھکا ہوا وہاں شدت سے اپنے لب رکھے کہ امیرہ نے زور سے کاظم کے کندھے کو اپنی مٹھیوں میں جکڑا اور اس نشان کو دیکھنے لگا تھا، اور اندر بیدار ہو رہی تھی اسے چھونے کی۔ میرے لب تڑپ رہے تھے۔ امیرہ کی بھیگی گردن سے ضیاء اس نشان پر قمیض کے اوپر سے انگلی گھماتے ہوئے خمار زدہ لہجے میں بولتا ہوا اپنا دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر لے جاتے جھٹکے سے اس کے زب کو کمر سے نیچے تک سرکا گیا تھا، اور زب کے کھلنے سے امیرہ کی قمیض کا گلا آگے کی جانب جھلکتا ہوا اس کی گہرائیوں کو نمایاں کر گیا تھا۔ کاظم آپ کو آفس سے لیٹ ہو رہا ہے۔ امیرہ خود سے سمٹتی ایک ہاتھ سے اپنی قمیض کے گلے کو اوپر کی طرف اٹھاتی سانسوں کے درمیان اٹکتی ہوئی بولی تو کاظم اس کی نازک انگلیوں کو اس کی قمیض میں الجھتے ہوئے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ کیوں اسے مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتی ہو؟ کیا نہیں جانتی کہ میری اس سے دیوانگی؟ جھکتا ہوا اس کی انگلیوں سے اپنے دانتوں میں دباتا ہوا انہیں قمیض سے ہٹاتا ہوا ایک کندھے سے اس کی قمیض کو اپنے دانتوں میں دباتا دوسرے کندھے میں اپنی مٹھی میں بھرتا ہوا اپنے اوپر اس نشان کو درمیان موجود پردوں کو ہٹانے لگا تھا۔ بلاؤز کی سٹرپس کو وہ پیچھے ہٹاتا اپنی انگلیوں میں الجھاتا ہوا اسے نیچے کرتا ہوا وہ اس نشان کو بے پردہ کر گیا تھا جو بڑی آب و تاب سے اس کی سفید جلد پر چمکتا ہوا کاظم خان کو پاگل بنا رہا تھا۔ میں نہیں جانتا نشان ہے، بے مطلب ہے تمہارے وجود پر، ورنہ کوئی بھی بے وجہ بے مطلب چیز کاظم خان کو اتنی بری طرح زیر نہیں کر سکتی۔ نشان پر انگوٹھا پھیرتا ہوا وہ شدت سے اس نشان پر اپنے لبوں کے بیچ میں دبا گیا تھا کہ امیرہ کی دھڑکنیں سینے کی دیوار سے ٹکراتی ہوئی پاگل ہونے لگی تھی۔ ایک بار نہیں بار بار وہ اس نشان کو چومتا اپنے کندھے پر رکھتا انگلیاں اس کے انگلیوں میں الجھاتا ہوا دیوار کے ساتھ پن کرتا ہوا اس کی قمیض کو دانتوں میں دباتا ہوا اس کے سینے سے نیچے کرتا ہوا اس کی شور کی دھڑکنوں کو اپنے لب رکھتا ہوا انہیں اور بے چین کر گیا تھا۔ امیرہ اس کے تنگ حصار پر چڑیا کی طرح پھڑپھڑاتی ہوئی رہ گئی تھی۔ کاظم چھوڑے مجھے، امیرہ سرگوشی نما آواز میں بولتی ہوئی دوسرا ہاتھ اس کے چوڑے سینے کے درمیان میں رکھتی ہوئی خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مجھے دادو نے اپنے روم میں بلایا تھا، مجھے جانا ہے، ایسے ہی میرے قریب رہو۔ میرا دل نہیں بھرا، شاید کبھی بھی نہیں بھر سکے گا، مجھے اپنا ذہنی عادی بنا رہی ہو۔ سینے پر مزاحمت کرتے ہوئے وہ اسے اپنی جانب سے دوسرے ہاتھ سے اپنی انگلیوں میں الجھاتے ہوئے اوپر لے جاتے ہوئے دیوار سے پن کیا تھا، اور اس کے لرزتے ہوئے جھکتے ہوئے اس کے وجود کو وہ دیکھتے ہوئے انہیں لبوں میں قید کرتے ہوئے بری طرح سے اس کی سانسوں کو ایک دوسرے میں الجھاتے ہوئے وہ اسے پریشان کر چکا تھا اور اس کی سانسوں کو پینے لگا کہ اچانک کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ امیرہ! پروین بیگم کی آواز باہر سے آنے پر امیرہ کی سبز آنکھیں پھیلیں کہ وہ ہاتھوں کو بری طرح سے جھٹکاتے کاظم کو خود سے دور کرنا چاہا تھا، لیکن وہ بنا کسی ٹینشن کے اس کے نچلے لب کو دانتوں میں چباتے ہوئے اپنی کالی آنکھوں سے اس کی سبز پھیلی آنکھوں کو دیکھ کر اس کی خراب ہوئی حالت سے لطف اٹھانے لگا کہ امیرہ نے اپنے ہونٹوں سے ہوتی ہوئی جلن کو چھوٹی چھوٹی
اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے کاظم خان کی جانب گور کر دیکھا۔ امیرہ ایک بار پھر دروازہ نہ ہونے پر پروین بیگم کی آواز آئی تھی اور ساتھ ہی کمرے میں پہلی معنی خیزی خاموشی پر لاک کھلنے کی آواز صاف سنائی دی تو امیرہ نے پکڑے جانے کے خوف سے زور سے اپنی آنکھیں میچی تھی کہ کاظم خان آنکھوں سے مسکراتا ہوا اس کے بلائی لب کو اپنے دانتوں میں بیچ لیتا ہوا بری طرح سے زخمی کرتا اسے گھماتا ساتھ باتھ روم کے دروازے کو کھولتا امیرہ کی اندر جانب دھکیلتا باتھ روم کا دروازہ باہر سے بند کر کے دروازہ کاظم خان تم ابھی تک آفس نہیں گئے یہاں ہو؟ کاظم کا ہاتھ ابھی باتھ روم کے لاک پر تھا کہ پروین بیگم کمرے میں داخل ہوئی بولی کاظم خان گہرا سانس بھرتا ہوا مسکراتا ان کی جانب بڑھا مائی بیوٹیفل کوئین بس جا ہی رہا تھا ان کے گالوں کو زور سے اس نے کھینچا اور کتنی ہی دفعہ بولا ہے کہ میرے گالوں کو مت چھپا کرو پروین بیگم نے اس کے ہاتھوں پر چپٹ لگائی تو آپ کو کس نے بولا تھا کہ اتنے خوبصورت گال رکھنے کو کاظم ان کے سرخ بھرے بھرے گالوں کو دیکھتا ہوا بولا تو اندر دروازے کے پاس کھڑی امیرہ گھبرائی شرمائی امیرہ سلگ گئی تھی گارزیلا ابھی تک اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی اور ہونٹ جا رہے تھے مجال ہے کہ یہ بندہ اس کے ہونٹوں کو زخمی کرنے کا ایک بھی موقع ہاتھ سے چھوڑ دیتا بیٹا امیرہ کہاں ہو میں نے اسے اپنے روم میں بلایا تھا اور ابھی تک نہیں ہے پروین بیگم یہاں وہاں دیکھتی بولی تو انہیں فرش پر پڑا امیرہ کا دوپٹہ نظر آیا دوپٹہ تو اس کا یہیں پڑا ہے کیا اندر ہے کاظم کے کچھ کہنے پر پہلے ہی پروین بیگم خود ہی بولتی ہوئی کاظم خان کی جانب پلٹی تھی آگے بڑھی یہاں ہوتی تو اب تک وہ لومڑی آپ کے سامنے آ چکی تھی کاظم راستے میں حائل ہوتا بولا جبکہ باتھ روم کے اندر امیرہ اسے پروین بیگم کے سامنے لومڑی کہنے پر ضبط سے اپنی مٹھیاں پیچ گئی تھی ہاں بیوی کو ایسا نہیں بولتے پروین بیگم نے فوراً اسے ٹوکا تو کیا بولتی ہیں اچھا دادو آپ کو کیا بلاتے ہیں پیار سے کاظم نے ایک بات پھر ان کے گال کھینچے اور پیچھے ہٹ بے شرم پروین بیگم ایک اور چپٹ اسے کندھے پر لگائی تھی اور شرم آنی چاہیے تمہیں میرا کمرے میں آئی تو اسے میرے پاس بھیجنا مجھے اس سے ضروری کام ہے پروین بیگم کانوں تک سرخ ہوتی وہاں سے چلی گئی تھی لومڑی باہر آ جاؤ دادو چلی گئی ہیں کاظم نے پروین بیگم کے جاتے ہی دروازہ ناک کیا اور نہیں مجھے باہر نہیں آنا امیرہ غصے سے گھرائی تھی اور اپنے اس نشان کو دیکھا جو اس ساری مصیبت کی جڑ تھا جلدی سے اس نشان کو چھپاتے ہوئے اس نے اپنی قمیض کو ٹھیک کرتے ہوئے باہر مرضی ہے تمہاری ویسے میں آفس جا رہا ہوں تم باہر آ سکتے ہو مسکراتا ڈریسنگ ٹیبل سے اپنا وائلٹ گاڑی کی چابیاں موبائل اٹھاتا گویا ہوا تو ہاں تو جائیے میں نے کون سا روکا ہے امیرہ حبکی سے بولی تھی روکا تو نہیں لیکن اتنی امپورٹنٹ فائل تھی میٹنگ مس کروا دی کاظم مسکرا کر کہتا ہوا باتھ روم کے دروازے کو ایک نظر دیکھتا ہوا باہر سے نکلا تو کمرے میں چائی خاموشی کو محسوس کیا امیرہ باتھ روم کا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور خالی کمرے کو دیکھ کر سکھ کا سانس بھرا تھا اور اپنے خراب ہوئے کپڑے کو چینج کرنے کے خیال سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی تھی کتاب شاپ سے کتابیں لیتی عائشہ باہر نکلی کہ باہر سے اندر داخل ہوتے ہوئے جو اس سے ٹکرائی تھی اور ایک دم سے اس نے دیکھا کہ عائشہ کے سر چکرانے لگا اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ کسی انسانی وجود سے ٹکرائی تھی اسے لگا تھا کہ وہ کسی پتھر کی دیوار سے ٹکرائی ہے اپنا سر مسلتے ہوئے اس نے اپنی ہیزل آنکھیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو شاہزر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیلی جب سے اس کے جبڑے پیچھے تھے شاہزر جو اپنے دھیان سے شاپ کے اندر داخل ہوا تھا کسی کے اچانک سینے سے ٹکرانے کے وجود کو دیکھا لیکن سر جھکائے ہونے کی وجہ سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا اور فوراً سے اس نے اپنے جبڑے پیچھے شاہزر جو اپنے ہی دھیان میں تھا شاہزر عائشہ کے چہرے کو اوپر کرنے سے وہ نقاب میں سے اس کی ہیزل ہنی آنکھوں کو دیکھ وہ اسے پہچان گیا تھا اور کیا سگریٹ پینے سے دماغ گھوم گیا ہے جو انسانوں کو ٹکر مارتی پھری ہے شاہزر نے اپنی ہی آنکھوں سے سن گلاسز اتارتا ہوا اس کی جانب بولا تھا میرا دماغ نہیں البتہ اپنی آنکھیں لازمی گھومی ہیں جو آپ کو اتنی لمبی اونچی لڑکی نظر نہیں آئی اور یہ کیا آپ کا جسم ہے کہ پتھر کا پہاڑ میرا سر پھوڑ دیا عائشہ نے اپنا درد کرتے ہوئے سر کو ہلکا ہلکا سہلایا اس پتھر کے پہاڑ سے ٹکرانے کے لیے لڑکیاں لائنوں میں لگی رہتی ہیں کہ کب سے شاہزر خانہ اور کب اس سے ٹکرائے شاہزر نے نقاب سے نظر آتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے عائشہ کی جانب عائشہ نے اپنی آنکھیں گھمائی تھی کون ہے وہ لڑکی جو تم جیسی لڑکوں سے ٹکرانے کے لیے ایسی اوچھی حرکتیں کرتی ہے ایک بار مل جائے تو قیمہ بنا دوں گی میں ان سب کا آپ سے تو تم پر آتی وہ غصے سے گھرائی تھی بڑی جلدی آپ سے تم پر آ گئی اور اس کی اس طرح سے بات کرنے پر لڑکیوں سے جیلس کیوں ہو رہی ہے نہ کرو نا ان سے زیادہ میرے نزدیک آتی ہوئی شاہزر اس کی کان کی لو کو سلاتے ہوئے مانی حدیث سے بولا اشارہ صاف اس کی پہلی ملاقات کی حرکت کی طرف تھا میں پہلے بتا چکی ہوں وہ صرف ایک حادثہ تھا اب پیچھے ہٹو مجھے جانا ہے
عائشہ نظر چراتی ہوئی بولی، بڑی جلدی ہے پہلے جانے کی، مجھ سے معافی مانگو۔ شاہزادہ اپنے سن گلاسز کوٹ کی پاکٹ میں اٹکاتے ہوئے بولا، میرا ٹائم اتنا خراب نہیں آیا کہ میں تم سے معافی مانگوں، ویسٹ مت کرو۔ عائشہ کہتے ہوئے سائڈ سے ہوتی نکلنے لگی، پہلے معافی مانگو۔ شاہزادہ نے اس کے آگے ہوتے ہوئے دوبارہ اس کا راستہ کو، پاگل تو نہیں ہوگے، تماشا بنا رہے ہو؟ عائشہ نے زور سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، دبے دبے لہجے میں گرائی تھی، تم نے مجھے پاگل قرار بندریا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ شاہزادہ خان کو پاگل کہنے والے وہ غصے سے دھڑے تھے اور آس پاس لوگ انہی کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ آرام سے بولو گوریلے، خود کو بندریا کہاں جانا، عائشہ کو کہاں قبول تھا، تم نے مجھے گوریلا کہا؟ شاہزادہ غصے سے جبڑے بھینچے ہوئے بولا، اور ابھی کہاں منظور تھا اس کا نام؟ ہاں کہاں ہے گوریلا، کیا کر لو گے؟ ابھی اسے راستے سے نہ ہٹایا تو کتا بھی کہہ سکتی ہوں۔ عائشہ ہاتھ میں پکڑی کتابوں پر گرفت سے سختی سے بولی تھی، سگریٹ پی کر لگتا ہے تمہارا خراب ہو گیا ہے۔ شاہزادہ خان غصے سے ہکلاتے ہوئے اس کی جانب بولا تھا، شاہزادہ خان بدتمیزی سے بات کر رہی ہوں۔ شاہزادہ خان نے سرد مہری سے کہہ کر اسے گھورنے لگا، ابے تم ہو کون؟ بہت بڑی توپ ہو؟ یہاں وزیر اعظم ہو جو ہر وقت اکڑ دکھاتے رہتے ہو؟ یا پھر وہ سگریٹ جلا کر دوبارہ سے لگا رکھی تھی؟ ہاں پیتی ہوں میں سگریٹ، لیکن میرا دماغ بالکل ٹھکانے پر ہے۔ عائشہ لفظوں کو چباتی ہوئی زمین پر پاؤں مارتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ لوگ مسکراتے ہوئے پوری طرح سے ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئے تھے اور ان کی نٹکھٹ سی دیکھ رہے تھے۔ اب تو 100% میرے یقین پر مہر لگی ہے کہ تمہارا دماغ سچ میں سگریٹ پینے سے ضائع ہو گیا ہے۔ شاہزادہ اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتا ہوا، بنا دماغ والے انسان سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے شرافت سے میرے راستے سے ہٹ جاؤ، راستہ دو، ابھی سامنے کے سامنے تمہارے ہاتھوں سے منہ نوچ لوں گی۔ وہ بمشکل غصہ کنٹرول کرتی ہوئی بولی تھی، تم منہ نوچو گی یا ہونٹ؟ معافی کے بنا تو تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ شاہزادہ خان بھی اپنی ضد پہ اٹا ہوا تھا، بہت ہی کوئی بدتمیز گوریلے ہو، شرم تو نہیں چھو کر گزری ہوگی، سرے عام ایک لڑکی سے بحث کر رہے ہو، تم میں سے تمیز ہے؟ کون سا تمیز ہے؟ اگر ہوتی تو معافی مانگ کر چلی جاتی، تم مجھے جانے نہیں دو گے؟ عائشہ نقاب سے اس کی جانب گھورتے ہوئے بولی تھی، گہرا سانس بھرتے ہوئے ارد گرد دیکھ رہی تھی، جہاں لوگ کھڑے انہیں ہی گھور رہے تھے، جیسے کسی ڈرامے کی شوٹنگ چل رہی، لوگ مزے سے کھڑے انجوائے کر رہے تھے۔ نہیں معافی مانگوں گی اور نہ ہی جانے گی۔ عائشہ مسکراتے ہوئے آنکھیں اس کی جانب دیکھتے ہوئے پیشاب کے کونے میں پڑے ڈنڈے کو عائشہ تھوڑا سا پیچھے کی جانب اور تیز رفتار سے وہ ڈنڈا پکڑے، شاہزادہ کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی وہ ڈنڈا گھما کر شاہزادہ خان کی گردن پہ دے مارا، اور شاہزادہ گردن پر ہاتھ رکھتا ہوا درد سے تڑپ گیا تھا۔ لوگ یہ نظارہ دیکھ کر اس کی جانب بڑھے اور عائشہ شاہزادہ کے سنبھلنے سے پہلے ہی دروازے کی جانب آ گئی تھی، چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں بندریا۔ شاہزادہ در سے سرخ پڑتا ہوا غصے سے بولا تھا، آئندہ مجھ سے الجھنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا۔ عائشہ کہتی اس کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہوئی، شاہزادہ جو خلیفہ کے لیے کتابیں لینے آیا تھا بنا کچھ لیے ہی باہر نکلتا، اپنی گاڑی میں بیٹھا